اس کا شدت سے دل چاہا تھا کہ وہ شخص کہیں سے نمودار ہو جائے اور اسے سینے پر بندوق رکھ کر چلا دے۔ وہ چیخ چیخ کر بتایا کہ لڑکیوں کے جذبات بہت نازک ہوتے ہیں، ان کی عزت کی جانب اٹھی ہوئی انگلی کسی خنجر کی سی حیثیت رکھتی ہے اور اگر گلے میں کھونپ دیا جائے تو انسان صرف پھڑپھڑا سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ باہر کیا ہوا۔ آغا جان نے التجا کی یا اس کے باپ نے منت سے مدد کی، بس اس نے اپنے کمرے میں آنے والے قاضی صاحب کو دیکھا تھا اور ان کے ساتھ ہی اس کا باپ بھی تھا۔ آغا جان بھی سفید رنگ کی چادر کو پھیلا کر اس کے وجود پر ڈال دیا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ آنیہ وقار، دختر وقار احمد، آپ کا نکاح 5 لاکھ حق مہر ولی خان ولد سلطان خان سے پڑھایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ وہ خاموش رہ گئی تھی، اس کی نظریں دھندلانے لگی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کا پورا وجود اس کی سماعت بن گیا ہو اور وہ جو کچھ سن رہی ہے وہ کوئی خواب ہے، کوئی بھیانک خواب جو ابھی تک اسے نگلنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ سر کو جھٹک کر اس نے دوبارہ توجہ دی تھی۔ قاضی صاحب نے ایک بار پھر وہی الفاظ دہرا کر اس سے پہلے کہ وہ چادر اٹھاتے ان سے پوچھ لیتی کہ آیا وہ جو سن رہی ہے وہ حقیقت ہے یا کوئی تسلی، لیکن شاید وہ حقیقت تھی۔ اس کے باپ کا بھاری ہاتھ اس کے سر پر رکھا گیا۔ قبول ہے، اس نے کہتے ہی نکاح نامے پر دستخط کر دیے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا تھا آخر جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا؟ کیا وہ کسی بوجھ کی طرح اس شخص کے کاندھوں پر مسلط کی جا رہی تھی یا جو اب اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا؟ ملک فیملی نے انکار کر دیا اور آغا جان نے شاید عزت بچانے کی خاطر ایک بار پھر اسے ولی کے پلے باندھ دیا تھا۔ وہ شخص جو صحیح معنوں میں اس سے نفرت کرتا تھا، وہ شخص جو بڑی بھیڑ کے سامنے انکار کرتے ہوئے اسے ٹھکرا چکا تھا، کیا وہ شخص اس شخص کے حوالے کی جا رہی تھی؟ رخصتی تو کیا ہی ہونی تھی، بس دعاؤں کے سنگ اسے ولی کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ وہ اسی کمرے میں موجود تھی جس کمرے کے خواب وہ بچپن سے دیکھتی چلی آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ولی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اسے تو بس یہ سب کچھ ایک خواب لگ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اپنے رشتے کا آغاز کیسے کرے گا، وہ اسے کون سا مقام دے گا؟ لیکن اس وقت اس کے وجود میں صرف اذیت پھیلی ہوئی تھی، شاید اذیت۔ دھڑکتے ہوئے دل کو تھام کر وہ اس دشمن جانہ کا انتظار کر رہی تھی۔ جب کافی دیر گزرنے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا، سرخ آنکھوں کے ساتھ سگریٹ کو سلگائے وہ اسی ٹھاٹھ سے چلتا ہوا آ رہا تھا جس ٹھاٹھ سے چلتا تو مقابل کے دل میں اتر جاتا۔ کمرے کی ہر چیز جیسے اس کے استقبال کے لیے منتظر ہوگی۔ وہ اس لڑکی کی نظریں بھی ولی کے قدموں میں بچھی جا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا، بے تحاشا قریب۔ اس نے سگریٹ کی خوشبو کو اپنے قریب سے محسوس کیا تھا، اس میں ملی جلی ولی کی خوشبو جسے وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ بس یکٹک اس کے چہرے کو دیکھتا جا رہا تھا اور آنیہ کی نظریں دھندلاتی جا رہی تھی۔ اس کی نظروں سے گرنے والے آنسو سے آگاہ کر رہے تھے کہ وہ ابھی تک حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہی۔ ولی خان اس کے لبوں نے ہلکی سی سرگوشی کی اور ولی نے نرمی سے اپنے ہاتھ کی انگلی اس کے لبوں پر جما دیا۔ تم نے ولی خان کو بہت اذیت دی ہے۔ کیا ہو جاتا اگر تم اس روز اس شخص کے منہ پر ایک سناٹے دار تھپڑ جڑ دیتی؟ کیا ہو جاتا اگر تم صرف ولی کی ہو کر رہ جاتی؟ اس نے بے تحاشا روتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ میں پہلے بھی آپ سے بارہا کہہ چکی ہوں اور ولی، میں صرف آپ کی ہوں، آپ کے سوا مجھ پر کوئی حقدار نہیں ہے۔ اور ولی نے سختی سے اس کی کمر کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنا قبضہ جما دیا تھا اور وہ کوئی جنون اتار رہا تھا، کوئی ضد تھی جس کی وجہ سے اس کے لبوں کو مسلتے ہوئے وہ اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا اور اس کے لبوں سے اس کی گردن اور پھر اس کے چہرے کو بے تحاشا ہاتھوں میں تھام لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا۔ وہ تو جیسے معطر ہو چکی تھی، سرخ چہرے کے ساتھ اٹھتی جھکتی ہوئی پلکیں ولی کے لیے وبال جان تھی۔ تو پھر ثابت کرو کہ تم ولی کی ہو، آج اپنے وجود کو میرے سامنے بکھیر دو تاکہ میں اسے قطرہ قطرہ چن کر اپنی پیاس بجھا لوں۔ مجھے یقین ہو جائے کہ تم پر ولی کے علاوہ کوئی حقدار نہیں ہو سکتا۔ اس نے بڑی ہمت کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا تھا اور پوری ہمت سے اس نے آنکھیں کھول کر ولی کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کے دونوں ہاتھ ولی کے چہرے کو تھامے ہوئے تھے اور اس نے جھکتے ہوئے ولی کے لبوں پر اپنے لب جما دیے تھے اور پہلی بار اس نے بڑی جسارت کی تھی کہ دل بند ہونے کے قریب تھا اور ولی اسے سمیٹ کر مزید قریب کر گیا تھا۔ وہ اس کے وجود کی پاکیزگی کو جاننا چاہتا تھا اور اس پر یقین کرنے کے بہانے ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ اس روز وہ بکھرتے ہوئے اس کے سامنے اسے اپنا آپ سونپ گئی تھی۔ ولی نے اسے چننا شروع کر دیا تھا اور اس کے جسم پر جا بجا اپنی حکمرانی ظاہر کر کے اسے تکلیف دے رہا تھا، اسے سسکنے پر تڑپنے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن اس کے لبوں پر ایک آہ تک نہیں نکلی۔ محبت دینے والا اگر محبوب ہو تو نفرت بھی محبوب کی ہی اچھی لگتی ہے اور اسے ولی خان کی نفرت سے بھی محبت تھی۔ عورت محبت میں ٹوٹنا جانتی ہے اور جب وہ ٹوٹ کر رزا رزا ہو جاتی ہے تب اسے
وہ مقام ملتا ہے جس کی بنا پر وہ خود کو عاشق کہہ سکے، اور یہ حقیقت تھی کہ وہ ولی خان کی عاشق تھی۔ حالانکہ عشق کے دعوے تو اس شخص کی جانب سے بھی کیے گئے تھے، لیکن شاید ان پر زنگ لگ گئی تھی، گہری زنگ۔ وہ بیدار ہوئی تو اس کے بازوؤں میں بکھری ہوئی تھی، اور اپنے وجود کو سنبھالتے ہوئے وہ کافی دیر اس حسین شخص والے کو دیکھتی رہی تھی جو رات بھر اس پر اپنی محبتیں لٹا چکا تھا، جس نے اس کے دل کو گھنگال مارا تھا، اس یقین کے لیے کہ اس کے دل میں ولی خان کے علاوہ کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ گہری نیند میں بھی اس کی جائزہ لیتی نظروں سے جیسے وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا، اور اپنے دوپٹے کو اٹھا کر وہ فریش ہونے چلے گی۔ گیلے بالوں کو اس وقت وہ سلجھا رہی تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی، اور ولی کی نیند کا خیال کرتے ہوئے وہ دروازے تک چلی آئی تھی، نئی نویلی دلہن کی طرح۔ اگر ناز و ادا ختم ہو گئے ہوں تو نیچے آؤ شگفتہ، اور بھائی صاحب ناشتہ لے کر آئے ہیں۔ تو پہلے بھی ہمیں اکھڑے اکھڑے مزاج میں بات کرتی تھی، چاہے وہ رشتے میں اس کی ماں کی کزن بھی تھی، لیکن پھر بھی انہیں اس کا شوق اور چنچل وجود ایک آنکھ نہیں پاتا تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ وہ ولی کی پسند تھی۔ ولی کے لیے وہ ہمیشہ سے ہی اپنی پسند کی لڑکی لے کر آنا چاہتی تھی، لیکن جب اس کی بات پر اٹک ہی گیا تو تب سے انہوں نے ایک عجیب سی بیر پال لیا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں، ولی کو جگا دوں۔ اور نغمہ بیگم نے اپنے سینے پر بازو باندھتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ کیا ایک رات میں پھر سے میرے بیٹے کو اپنا سیر کر لیا؟ وہ ساری نفرت کو بھول گیا اور بڑی تیز نظر سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ تایمی اس کے لبوں نے ہلکی سی جنبش کی تھی، اور نغمہ بیگم پر ایک گہری نظر ڈال کر وہ پلٹ گئی تھی۔ اسے نفرت کا سامنا جانے کب تک کرنا تھا۔ محبت اسے حاصل ہوئی، لیکن ایک شدید امتحان کے بعد اس نے ولی کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ویسے بھی وہ دیر تک سونے کا عادی تھا۔ ہلکا پھلکا تیار ہو کر وہ نیچے آئی تھی تو شگفتہ بیگم اور وقار صاحب بھی تھے۔ ان سے خوش دلی سے ملی تھی، اور اپنے چہرے پر اس نے بڑے حسین رنگ سجا لیے تھے۔ کم سے کم وہ دنیا والوں کو نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ جو کچھ دیکھا گیا سو دیکھا گیا، اب بات کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ کچھ دیر میں وہ ان کے پاس بیٹھی رہی، جب تک کہ ملازمہ نے کھانا ٹیبل پر نہیں لگا دیا تھا، اور تب تک سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ولی کو دیکھ کر تو وہ ٹھٹکی تھی۔ آج وہ خلاف معمول ہی جلدی بیدار ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ سب کو سلام کرتے ہوئے اس نے وقار صاحب کے ساتھ چیئر کو سنبھال لیا تھا، اور حیرت ہے مجھے جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا بیگم صاحبہ نے، حالانکہ سسرال والے میرے بھی تو پہلی مرتبہ ناشتہ لے کر آ رہے تھے۔ وہ پلٹ کر اس کا چہرہ دیکھتی ہوئی، اسے نہیں لگا تھا کہ وہ طنز کر رہا ہے، ناراض ہے، یا پھر بس ہلکا پھلکا مزاح۔ یہ حقیقت تھی کہ اس شخص کے موڈ کو سمجھ پانا بہت مشکل تھا۔ سنائیں چاچو، ملک فیملی کی کوئی خیر خبر؟ وہ بے مقصد ہی پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے وہ شخص کیوں اس بات کا تذکرہ چھیڑ رہا تھا۔ سننے میں آیا ہے کہ ملک افتخار کا بیٹا شیراز غائب ہے، اور اس کے گھر والوں کے مطابق وہ خود ہی کہیں بھاگ گیا ہے، کیونکہ اس نے وائس نوٹ میں یہی کہا تھا کہ وہ اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر یہ شادی کینسل کروا کر جا رہا ہے، لہٰذا اس کے گھر والوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آنیہ نے واضح دیکھا تھا کہ شیراز کے ذکر پر ولی کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ وہ جو پہلے ہلکی پھلکی بات چیت کر رہا تھا، ایک دم سے ہی گہری خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ گھر سے ہی نکل گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں گیا، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس شخص کے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن نغمہ بیگم نے اس ایک دن کی دلہن کو اپنے اشاروں پر نچوانا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ان سے بھلائی کی تو کوئی امید نہ رکھی جائے۔ یہ لڑکی ان کے بیٹے کو دھوکہ دے چکی ہے، لہٰذا اس کی سزا تو بنتی ہے، وہ جیسا چاہیں گے اس کے ساتھ سلوک کریں گے۔ سو اس نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ دوپہر کا کھانا اس نے ملازموں کے ساتھ مل کر بنوایا۔ حقیقت تھی نفرتوں کو بدلنے کے لیے محبتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اسے بس اس شخص کی محبت عزیز تھی۔ وہ تب تک خود کو آزمانا چاہتی تھی جب تک کہ پروردگار کو سامنے نہ لے آتا۔ اسے یقین تھا کہ وہ لے آئے گا۔ دوپہر سے شام تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ واپس نہیں لوٹا، اور کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ ہی ولی نے اس سے کوئی رابطہ کیا، اور نہ ہی وہ دن بھر پھر واپس آیا، اور پھر اسی سوچ میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور نغمہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ اور کتنی ماؤں کے بیٹے کھانے ہیں تم نے، اور کتنے گھروں کو اجاڑنا ہے تم نے۔ ان کی تیز چلتی ہوئی زبان تیر سے تیز تھی، اور تایمی کیا ہو گیا اس لہجے کو بے حد ملائم رکھا تھا، جیسا کہ اس کی خاصیت تھی کہ وہ ایک دن کی دلہن جس کے ہاتھوں پر ابھی بھی مہندی کی رنگت بھی زائل نہیں ہوئی تھی۔ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا دن بھر گھر نہیں آیا، اور نہ ہی میری کال ریسیو کر رہا ہے، صرف تمہاری وجہ سے، کیونکہ تمہارے باپ اور چچا نے اتنا مجبور کر کے رکھ دیا تھا کہ وہ تمہیں اس گھر میں لے کر آئے۔ اور اس کی آنکھوں میں بے وجہ ہی نمی ابھرنے لگی تھی۔ ایسا نہیں ہے تایمی، ہو سکتا ہے کہیں مصروف ہوں۔ ان کی دیکھا دیکھی نمرہ بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ نمرہ اور حسن
ولی کے بہن بھائی ہیں، امی کو سمجھاؤ ایسا نہیں ہے، ولی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، انہیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بے وجہ روئی جا رہی تھی۔ ایک تو دن بھر سے وہ شخص گھر نہیں آیا اور نہ ہی اسے کوئی خیر خبر تھی، اور دوسرا تائی امی۔ نمرہ مجھے کیا سمجھائے گی؟ اب میری بیٹی کو بھی تم نے میرے خلاف کرو گی؟ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے حسین اور ملائم بالوں کو بری طرح سے جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ درد سے سسک کر رہ گئی تھی۔ شاید تایا ابا گھر نہیں تھے۔ امی چھوڑ دے آپی کو۔ حسن نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کی تیز نظروں نے اسے وہیں رک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ جاؤ اپنے کمرے میں۔ بھائی کی طرح تمہیں بھی اس لڑکی پر رحم آ رہا ہے؟ یہ زندگیوں کو نگلنے والی ہے۔ پہلے ملک فیملی کا بیٹا نگل گئی اور اب میرا بیٹا۔ آخر مر کیوں نہیں جاتی تم؟ چلی کیوں نہیں جاتی ہماری زندگیوں سے؟ وہ بس اسے جھنجھوڑے جا رہی تھی اور منہ پر ہاتھ رکھے وہ روتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ یا اللہ مارے تسلیت کے اس چہرے کی رنگت سرخ ہو گئی تھی۔ اس نے کتنے حسین خواب اس زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ رات بھر وہ اس کی دسترس میں رہی اور خود کو موت پر سمجھتے ہوئے ایک بار پھر ساری باتوں کو بلانے لگی تھی، لیکن تائی امی کا زہر انہوں نے سختی سے اس کے چہرے کو دبوچا تھا، لیکن اس کا دھیان تائی امی کی طرف نہیں تھا، اور ارد گرد کی ہواؤں میں اس شخص کی حسین خوشبو گھلنے لگی تھی۔ اور اس نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا تو ولی دروازے میں کھڑا، نمرہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سارے تماشے کو ملاحظہ کر رہی تھی، جبکہ حسن تو پہلے ہی کمرے سے نکل گیا تھا۔ سرخ رنگت اور سرخ آنکھیں اور نگاہیں بس اس معصوم اور حسین لڑکی پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس کے بالوں کو چھوڑ دے امی، اس نے بھاری اور مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ نغمہ بیگم نے اسے چھوڑ دیا اور وہ لپکتے ہوئے ولی کی جانب بڑھی تھی۔ میرا بچہ کہاں رہ گیا؟ چلا گیا تھا تم جانتے ہو میں کتنا پریشان ہو گئی تھی، میری کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے تھے تم؟ لیکن وہ ان کی بات پر دھیان دینے کی بجائے بس یکٹک اسے دیکھا جا رہا تھا، اور پھر قدم آگے بڑھا کر اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ وہ بے مقصد ہی اس کے سینے پر سر رکھ کر رو پڑی تھی، اتنی شدت سے کہ ولی کے دل میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ اسے سہارا دے کر اس نے اسے بستر پر بٹھا دیا۔ نمرہ جاؤ پانی لے کر آؤ۔ نمرہ چپ چاپ کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کی باتوں پر زیادہ توجہ اور دھیان نہ دو، اس لڑکی کے ناٹک سے تو تم بہت اچھی طرح سے واقف ہو۔ ولی آخر کیسی عورت تھی وہ جو اس پر رحم کھانے کے موڈ میں ہی نہیں تھی؟ یہ غصہ جانے کس بات کا تھا غصہ، لیکن اس کا شدید غصہ اور انداز اس لڑکی کے لیے وبال جان تھے، جس نے آج تک اپنے والدین کی اونچی آواز کو بھی تک نہیں سنا تھا، جس کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کا باپ نہ جانے کتنے لاڈ اپنا تھا۔ سلطان صاحب نے شاید ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے اور اونچی آوازوں کو سن کر ان کے کمرے تک آ گئے تھے۔ کندھے پر شال رکھے انہوں نے بھی حیرت سے ان سب لوگوں کو وہاں کھڑے دیکھا تھا۔ ولی نے اسے بستر پر بٹھایا اور پھر کسی کی پرواہ کیے بغیر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ یہ بد کردار نہیں ہے امی، یہ ہے بناوٹی نہیں ہے، یہ بہت معصوم ہے جو لوگوں کے جھانسے میں آ جایا کرتی ہے، یہ صرف میری ہے۔ امی وہ رو رہا تھا؟ ہاں، وہ مضبوط شخص جس کے بولنے پر پوری حویلی میں دھاگ بیٹھ جاتی تھی، وہ شخص رو رہا تھا اور اپنا رونا بھول کر اس شخص کی آنکھوں میں دیکھتی چلی گئی۔ بابا میرا دل کہتا ہے کہ میری آنی میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی، اور اس نے کچھ نہیں کیا۔ سلطان صاحب نے اپنے بیٹے کے پاگل پن اور اس پر حیران تھے، اور نغمہ بیگم تو سلگ رہی تھی۔ آخر ان کا بیٹا سب کے سامنے اس لڑکی کے قدموں میں کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ وہ شخص جسے ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا گیا۔ اس نے پلٹتے ہوئے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ ملک شیراز کا بیٹا میرے پاس ہے، بلکہ اب تک تو وہ گھر بھی پہنچ چکا ہوگا۔ وہ حیرت سے بے یقین کھڑے رہ گئے تھے۔ تم جانتے ہو کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ولی؟ جہاں وہ حیرت زدہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی، وہیں اس کا باپ حیران اور پریشان بھی تھا۔ تم سب کچھ اس لڑکی کی محبت میں کر رہے ہو، کیوں خود پر الزام لگا رہے ہو ولی؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ نغمہ بیگم کی چلتی ہوئی زبان کو ایک لمحے کے لیے بریک نہیں لگا تھا، اور اس نے چپ چاپ موبائل نکال کر ویڈیو باپ کے ہاتھ پر رکھ دی تھی۔ شیراز بندھا ہوا تھا، کرسی کی پشت سے رسیوں کو باندھ کر اسے مضبوطی سے جکڑ دیا تھا، اور اس کے منہ پر سرخ سیال ٹپک رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ اسے پوری طرح سے مارا گیا ہے۔ اور پھر اس کا اقرار، وہی تو جان لیوا تھا، وہ جو برداشت نہیں کر پایا تھا۔ میں آنیہ سے محبت کرتا تھا جب سے تم نے مجھے آنیہ سے ملوایا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کیوں، لیکن میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور جیسے جیسے تم اس کے قریب جاتے میرے تن بدن میں آگ لگ جاتا، میں تمہیں اس کے قریب نہیں دیکھ سکتا تھا ولی۔ اس رات میں اسے یہی بتانے کے لیے گیا تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اگر تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو میں ہمیشہ کے لیے اسے پا لوں گا، ہمیشہ کے لیے سر آنکھوں پر بٹھا کے رکھوں گا۔ اور میں نے اسے اپنے لمس، اپنی خوشبو سے آشنا کروانا چاہا، لیکن وہ تو تمہاری خوشبو کی عادی تھی۔ وہ بری طرح سے ہانپتے ہوئے اقرار کر رہا تھا، اور افسردگی اس کے چہرے سے نمایاں صاف ظاہر ہو رہی تھی۔
دور کھڑی آنیا رو نہیں پا رہی تھی۔ دروازے میں کھڑی ہوئی نمرا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھا۔ سب لوگ ہکا بکا رہ گئے تھے۔ میں لائٹ آف کر دی تھی تاکہ اسے وہ چلائے تو بدنامی نہ ہو۔ میں صرف اسے بات سمجھانا چاہتا تھا، لیکن میرے قریب جانے پر اس نے تمہیں پکارا تھا۔ تب میں برداشت نہیں کر پایا تھا اور میں نے مزید غصے میں قریب ہو کر اسے جکڑنا چاہا۔ میں صرف اسے احساس دلانا چاہتا تھا کوئی ہے جو ولی کی ہان سے بھی زیادہ اس سے محبت کر سکتا تھا، کوئی ہے جو اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اس نے ہنگامہ مچا دیا اور مجھے وہاں بر وقت نکلنا پڑا، لیکن نکلنے سے پہلے ہی وہ لائٹ آن کر چکی تھی اور تب تک تم سب کچھ دیکھ چکے تھے۔ شاید میں تسلیم کر لیتا، میں مان جاتا، جب میں نے تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے اعتبار ہی دیکھی۔ تمہارا اعتماد ٹوٹا اور میں نے وہیں خود کو ایک نئے روپ میں ڈھال لیا ہے۔ میں نے اسے ایک ساتھ گھسیٹ لیا تھا۔ اگر میں اسے ڈیزرو نہیں کرتا تو تم بھی اسے ڈیزرو نہیں کرتے ولی، تو ہم اسے ڈیزرو نہیں کرتے۔ تمہاری محبت میں کھوٹ ہے جو اسے بیچ راہ میں چھوڑ کر واپس مڑ گیا۔ وہ سسکتے ہوئے تم سے اقرار کرتی رہی اور جانتے ہو اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ میرا دل سلگ رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں تمہارے چہرے کو نوچ ڈالوں اور تم ہر بات میں مجھ سے سبقت لے سکتے تھے، لیکن خوش نصیبی میں تو تم مجھ سے سبقت نہیں لے سکتے تھے۔ اس سے محبت کرتا تھا تم سے زیادہ۔ اگر اس روز ملک شیراز کی جگہ ولی خان ہوتا اور جو وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر اقرار کر رہی ہوتی تو شاید میں پگھل جاتا، ساری دنیا بھی اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی تو ملک شیراز اس کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اور تبھی کسی نے ایک سناٹے دار تھپڑ شیراز کے منہ پر مارا تھا اور اس کی گردن بے حال سی ایک جانب لڑکھ گئی تھی۔ کمرے میں چلتی ہوئی ریکارڈنگ جیسی خاموش ہوئی تھی۔ دل تھام کر فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ یا اللہ، بس اس نے یہی دن تو چاہا تھا، یوں ہی سب کے سامنے اس کی سچائی بیان ہو جائے اور اس کے کردار پر لگا ہوا داغ دھل جائے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ خدا نے اسے عزت بخش دی اور سلطان صاحب کی آنکھوں میں گہرا دکھ۔ نغمہ بیگم ادھر ادھر دیکھتی ہوئی اپنی شرمندگی چھپا رہی تھی اور اس سے رویا ہی نہیں گیا۔ بس چپ چاپ اس نے پلٹ کر اپنی شال اٹھا کر خود پہ پھیلا لی تھی اور باہر نکلنے لگی تھی۔ ولی بے تاب سے اس کی جانب بڑھا اور اس کے ہاتھ کو تھامنا چاہا اور اس نے پلٹ کر بس ایک کاٹتا نظر ولی کے چہرے پر ڈالی تھی اور پھر چپ چاپ نکل گئی تھی۔ اس نے تو اپنی محبت کو ثابت کر دیا تھا، لیکن افسوس یہ تھا کہ وہ شخص اپنی محبت بھی ثابت نہیں کر پایا۔ وہ بھلا کیسے دیکھ سکتا تھا کہ وہ کسی اور کی ہو جائے؟ 100 لاکھ ناراضگیاں سی، لیکن وہ حویلی میں ہونے والے ایک ہنگامے سے باخبر تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا نکاح ملک شیراز سے فکس کر دیا گیا ہے اور وہ بظاہر تو حویلی سے نکل گیا تھا، لیکن نکاح والے دن اس نے شیراز کو اٹھوا لیا تھا۔ وہ سب کچھ کیا دھرا اس کا تھا اور وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ چاہے غلطی اس لڑکی کی بھی تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے اپنے علاوہ کسی اور کی دسترس میں دیکھ سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جب بات مجبور ہو کر بدنامی پر آئے گی تو پھر آغا جان اس کے علاوہ کسی اور پر نظر نہیں آئے گی۔ سو اس نے سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس رات بھی اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اپنے حق سے محروم رکھے گا، اس کے قریب نہیں جائے گا اور اسے سزا دے گا، لیکن اس کے قریب آ کر اس قدر پگھل گیا تھا کہ وہ دور جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو اسے پا چکا تھا اور اسے مکمل گنگال لینے کے بعد ملک شیراز کی جانب اس کی توجہ کی تھی اور آج صبح سے ہی وہ اپنے فارم ہاؤس پر تھا، بغیر بتائے کسی کو اور کسی کے ساتھ رابطہ نہیں رکھا تھا۔ شیراز نے زبان سے نکلنے والے سچ نے اسے شرمندگی کی گہرائیوں میں دھکیل دیا تھا اور اس کے علاوہ اسی چاہنے والے ہزاروں تھے، لیکن وہ لڑکی خود کو ولی خان کا کر چکی تھی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہو جاتا اور اس کا نکاح ملک شیراز سے ہو جاتا، شاید کبھی نہ کبھی اس کی محبتوں کو تسلیم کر لیتی ہے۔ سارا تو ولی کے حصے میں ہی آنا تھا۔ اس میں ہمت ہی نہیں بچی تھی کہ وہ واپس جا کر اس لڑکی کا سامنا کرے، کس منہ سے اسے جا کر کہے کہ مبتلائی محبت شخص کے اعتبار میں کھوٹ آ گیا۔ بھلا کیسے؟ ساری حویلی میں سچائی کا علم ہو گیا تو وہ بس کمرے میں بند تھی۔ جس طرح سے سب نے اس پر معافی کے دروازے بند کر دیے تھے، بالکل اسی طرح اس نے بھی سب پر معافی کے دروازے بند کر دیے، حالانکہ وہ بے قصور تھی۔ خدا جانے وہ کتنی بار اس کے دروازے پر آیا اور سلطان صاحب کے ساتھ، نغمہ بیگم کے ساتھ، آغا جان کو لے کر اور اس کے کمرے تک آیا تھا، لیکن وہ بھی ایسی ضدی تھی کہ کمرے کا دروازہ ہی نہیں کھولا تھا۔ اور اس ایک بھیانک سپنا سمجھ کر بھول جاؤ میری جان، یہ زندگی ہے اور زندگی بڑے بڑے امتحان مانگتی ہے۔ شگفتہ بیگم نرمی سے اس کے ساتھ لگائے بیٹھی تھی۔ امی، مجھے زندگی کے امتحانات سے ڈر نہیں لگتا، مجھے اپنوں کے امتحانات سے ڈر لگتا ہے، جن میں بدگمانیاں ہوتی ہیں، جو سگے رشتوں پر اعتبار نہیں کرتے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ٹوٹ کر بکھر گئی تھی، وہ تو سنور گئی تھی پہلے سے بھی زیادہ۔ سب کی نظروں میں اس کا کردار معتبر ہو گیا تھا، اس نے خود کو ثابت کر دیا تھا۔ سو اب گنجائش ہی نہیں بچتی تھی کہ وہ خود کو کھوکھلا کر لیتی۔ اسے اپنے لیے جینا تھا، تو کب تک اسے معاف نہیں کرو گی؟ ٹھیک ہے، اس میں تمہاری بات نہیں سنی، تمہیں معافی نہیں دی، لیکن اس نے تمہیں اپنا پاس رکھا، اپنی بدگمانی اور غلط فہمیوں کے باوجود۔
تمہیں کسی کا نہیں ہونے دیا بیٹا، مرد کو یہ حق حاصل ہوتا ہے۔ اور وہ جانے کتنی دیر ماں کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ امی، مرد کے حق ہوتے ہیں اور عورت کے حق وہ کہاں گے؟ کیا خدا نے عورت کو کوئی حق نہیں دیا؟ کیوں نہیں، بلا شبہ، لیکن وہ محبت میں ہار چکا ہے۔ محبت جتنی گہری ہو، کھو دینے کا خدشہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور شاید وہ تمہیں کھو دینے کے خدشے میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اسے ساری بات سمجھاتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تھی، اور وہ جانے کتنی دیر اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی جس پر نصب ولی کا نام ہمیشہ کے لیے تھا، وقتی نہیں۔ اس دن وہ اس کے سامنے بیٹھی اور ولی بس اس کا حسین چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بس کر دو نہ جانا، چھوڑ دو نہ ضد۔ وہ ملتجی تھا۔ آپ نے چھوڑ دی تھی ولی صاحب؟ وہ دو بدو ہوئی تھی۔ چاہو تو میں سارے جہان کے سامنے تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ سکتا ہوں۔ خدا معاف کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ بے تابی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے بیٹھا رہ گیا تھا۔ اور مجھے الگ گھر چاہیے، یہ اس کی ڈیمانڈ نہیں، اس کا حق تھا، اور ولی پہلے ہی سب کچھ ڈیسائیڈ کر چکا تھا۔ بابا میرے ساتھ پہلے ہی اس کے متعلق بات کر چکے ہیں۔ ہم الگ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ بس میرے ساتھ میرا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مجھ میں اور ہمت نہیں کہ تم سے دوری برداشت کروں۔ اور وہ رو دینے کے قریب تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ اسے کبھی معاف نہ کرتی، پچھتاوے میں چھوڑ دیتی، لیکن نکاح کا رشتہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس کی زندگی پر داؤ پر لگی تھی۔ طلاق ایک ناپسندیدہ لفظ ہے جس سے اسے ہمیشہ سے ہی نفرت تھی، اور وہ محبت جو اس کے دل میں ہمیشہ ہی سر اٹھا کر بیٹھی تھی، اسے وہ کیسے دستبردار ہو سکتی تھی؟ اس خوبصورت کمرے کو خوبصورت رنگوں میں مزین کیا گیا تھا۔ جا بجا بکھرے ہوئے گلاب، بنی ہوئی سیج اور خوبصورت شیفون کی میرون کلر کی میکسی ساڑی میں سجی ہوئی وہ لڑکی بلی کو گھماتے ہوئے اسے اپنے بازو پر گرا گیا تھا، اور وہ جھک کر اس کے لبوں کو چھونے لگا تھا جب آنیا نے آنکھیں دکھا کر اسے دور ہونے لگی تھی۔ ولی نے گھماتے ہوئے اس کی پشت کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ خبردار، اگر مجھ سے دور ہونے کے بارے میں سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہ ہلکا سا مسکراتی تھی۔ آپ سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا ولی۔ ولی کھلکھلا کر ہنس دیا تھا، اور ویسے اس کی شدتوں سے پناہ مانگتی رہی۔ ولی کی قربت اس کے لیے وبال جان تھی، تو محبت ایک بار پھر آزمانے کے لیے اس نے سب کچھ محبت کے سپرد کر دیا تھا، اور اس یقین سے کہ وہ کبھی اسے ٹوٹنے نہیں دے گی۔ آنے والے دنوں میں ہزارہ اس کا مقدر نہیں بنے گا، اور اب اسے محبت کے بدلے میں صرف محبت چاہیے تھی۔ ولی اس پر جھکا اور اسے اپنی شدتوں سے متعارف کروا رہا تھا، اور وہ بے حال سی اس کے بازو پر بکھرتی جا رہی تھی۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، عشق کرتا ہوں، بس خدا ہماری محبت کو حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور اس کے کان میں جھکا ہوا وہ سرگوشی کر گیا تھا، اور اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے زیر لب آمین دہرایا تھا۔ اپنی محبت کو نظر کا بدلہ شکار نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ نظر بعد ایک سیاہ سائے کی طرح ہماری محبت کو نگلنا شروع کر دیتی ہے، اور ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ ہمارے ارد گرد منڈلاتے ہوئے حاسدین ہم پر حسد کے پہرے لگائے بیٹھے ہیں، اور ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ سو پناہ مانگا کریں ایسے لوگوں سے جو آپ کی محبت کے دشمن بن بیٹھتے ہیں، جن کی زہریلی نظریں آپ کی محبت میں سوراخ کر دیں گی، کیونکہ محبت چاہے جتنی بھی گہری ہو، نظر بد برحق ہے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئے گی۔ پلیز اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔